تو آج انشاءاللہ عزیز جو سوال و جواب قربانی سے متعلق لوگوں نے کیے تھے اس کو ہم نے ایک جگہ جمع کیا، میں وہ رکھوں گا، اس میں آپ لوگوں کے بھی اگر کچھ سوال ہے تو آپ بہرحال اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو ترتیب ہم نے دی سوالات کو اس اعتبار سے کہ وہ شروعات سے لے کر خاتمے کی طرف جانور لینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسا اس کو اسٹارٹ ٹو اینڈ ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک لیکچر جیسا بھی دکھے، سوال و جواب بھی ہو جائے اور ترتیب میں ہو جائے۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو اس قربانی سے متعلق، اس ترتیب میں جو ہم چل رہے ہیں جانور لینے سے لے کر قربانی سے لے کر گوشت تقسیم تک، تو بہرحال آپ بھی بیچ میں جو ہے اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور سوال کر لیں۔ آخر میں کوئی سیشن نہیں ہوگا، آپ بیچ میں ہی سوالات بہرحال اس میں کر سکتے ہیں۔ خواتین بھی اگر کوئی سوال ہو قربانی سے متعلق تو لکھ کر فوراً نیچے بھیج دیں۔ بہرحال اگر کوئی سوال کا بیچ میں نہ بھی یاد آیا تو آخر میں پوچھیں، کوئی انشاءاللہ اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس کو اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں اور قربانی سے متعلق سوال و جواب دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بیان کر دی اور فرما دیا کہ نہیں پہنچتا ہے جانوروں کا گوشت ترقون اللہ تک، جو پہنچتا ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے۔ قربانی میں جو چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے وہ اللہ ہمارا تقویٰ ہے اور ہماری نیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے، تو اس کو صحیح کرنا بے حد ضروری ہے۔ بہرحال آئیے اب چند سوالات دیکھتے ہیں جو لوگوں نے پوچھے تھے، اس کو ترتیب میں نے رکھ دیا ہے آپ کے سامنے بہرحال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو سوالات آئے تھے یا جو سوال آئے تھے ان میں کچھ سوال تھا، وہ یہ تھا قربانی جو ہے کسے کہتے ہیں اور ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک، سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے قربانی سے مراد یاد رکھیے عید کے دن، یا قربانی کسے کہتے ہیں تو قربانی سے مراد عید کے دن جانور کو جو ہم ذبح کرتے ہیں، یا عید کے بعد ایام تشریق میں جو قربانی کے دن ہے اس میں جو جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرتے ہیں، یاد رکھیے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی اسے کہتے ہیں، مطلب قربانی کا عام معنی تو ہوتا ہے کوئی بھی چیز قربان کرنا اردو زبان میں، لیکن قربانی خاص ہے۔ اضحیہ جس کو عربی میں بولتے ہیں، یاد رکھیے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور جس کو ہم عید کے دن یا عید کے بعد جو قربانی کا ایام ہوتا ہے ایام تشریق، اس میں جو ذبح کرتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے اللہ کا جو قرب حاصل کرتے ہیں، یہ قربانی ہے، یاد رکھیے۔ تو قربانی اسے کہتے ہیں۔ اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یہ حکم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کے اندر، کہ آپ اللہ کے لیے کیا کیجئے؟ نماز قائم کیجئے اور نہر ونہر اور قربانی کیجئے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم نماز قائم کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں، اور قربانی جو ہے یہ ایک اہم عمل ہے، یاد رکھیے عبادت ہے، اور قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہیں کی جا سکتی، یاد رکھیے جیسا دیگر عبادت ہے، یاد رکھیے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور قربانی کیا ہے خاص طور سے؟ وہ یہ ہے کہ جو 10 تاریخ کو ہم قربانی کرتے ہیں، جس کو عید کا دن عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق میں جو قربانی کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے، تو بہرحال اس کو قربانی کہتے ہیں۔ بھائی کسی نے سوال کیا تھا قربانی کرنا کیا سنت ہے یا فرض ہے؟ یہ سوال ہی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ قربانی کرنا کیا ہے، سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، جو عید کی قربانی کی ہم خاص بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں قربانی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، تو ہم کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو علماء نے جس کیٹیگری میں ڈالا ہے کہ قربانی کرنا فرض ہے، سنت ہے، علماء نے اس کو سنت موقدہ، اور کچھ نے یہ لکھا کہ یہ سنت واجبہ ہے، ایسے بھی الفاظ ملتے ہیں۔ یہ میں کہوں گا سنت اور سنت موقدہ یہ بہتر ہے بہرحال اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو قربانی یا تو سنت ہے یا تو سنت موقدہ ہے، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، اور کب شروع ہوئی تھی پورا واقعہ بہرحال اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بعد کیا فرمایا تھا اور کہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کو اس کے بعد ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا تھا۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے بعد جو ہے ان کو خواب دکھایا، خواب میں یہ بتایا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچے، اسماعیل کو لیا اپنی والدہ کے پاس جو کہ مکے میں رہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام دوسری جگہ پہ رہتے تھے، اسماعیل کو لے کر چلے، ایک مخصوص مقام پر پہنچے، ان کو لٹا دیا، اور بس چھری پھیرنے کو تھے، مطلب بالکل رکھ دیا تھا گردن پہ، پھیر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بدل دیا، اور اس کے بدلے جو ہے ایک دمبا، ایک جانور وہاں آ گیا، اور ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اللہ نے فرمایا کہا کہ ہم نے اس کو ایک بڑے ذبیحہ سے بدل دیا، یاد رکھیے فدیے میں ان کو دے دیا، اور وہاں سے قربانی شروع ہو گئی، یاد رکھے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیے آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے اس امت کے لیے خاص طور سے نمونہ ہے، یاد رکھیے آئیڈیل، یاد رکھیے اسوہ ہے، یاد رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسرے الفاظ میں پھر ہم کہیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا سنت موقدہ ہے، یاد رکھیے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی قربانی کرنا فرض اور واجب
نہیں ہے، لیکن جو کر سکتا ہے ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بات واضح ہو گیا تھا۔ اب آگے آئیے، تیسرا سوال جو لوگوں نے کامنلی کیا تھا وہ یہ تھا کہ قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ مطلب کسی کی قربانی کرنے کی استطاعت ہے لیکن پھر بھی وہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو پہلے ہم سوال میں دیکھ چکے کہ سنت یا سنت موقدہ ہے، جو کر سکتا ہے کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی، یاد رکھیں۔ تو جس کے پاس مال دولت ہے پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کو تاکید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ایسا نہ کرے بلکہ قربانی کرے، مطلب مال ہوتے ہوئے قربانی سے پیچھے نہ رہے، اس کو کرنا چاہیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، مطلب عید کی نماز کے لیے نہ آئے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ قربانی نہیں کرے تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، معنی یہ ہے کہ استطاعت ہے تو کرو، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمفسائز کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اہمیت بتا رہے ہیں کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، مطلب قربانی کی استطاعت ہے تو قربانی بھی کرو اور عیدگاہ بھی آؤ، یہ سینس میں اس کا معنی۔ لیکن یہ بالکل نہیں کہ میں قربانی کی استطاعت رکھتا ہوں قربانی نہیں کر رہا ہوں تو اب نماز بھی نہیں پڑھوں گا عید کی، نہیں، نماز تو پڑھوں گا ہی، ٹھیک ہے، یہ اہمیت بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قربانی سنت ہے، سنت موقدہ ہے، کچھ نے سنت واجبہ کہا، بہرحال اہم ہے، بہت اہم ہے۔ میں یہی گزارش کروں گا جس کی استطاعت ہے وہ ضرور بھی ضرور قربانی کرے، پیچھے نہ ہٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تاکید اور اسی کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ کہا کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ، یاد رکھیے، یہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ سمجھ رہے ہوں گے بڑا اہم عمل ہے، جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے، یاد رکھیے، جو بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ماہ میں کچھ پیسے لے کر قربانی کر دو اگلے مہینے چکا سکتا ہوں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ ہوتا ہے نا انسان کی حالت ایسے ہوتے ہیں، کبھی آج کیش نہیں لیکن اگلے مہینے اچھا خاصا آنے والا، تو بھی وہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو کر سکتا ہے ضرور کرے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب کون کون سے جانور کی قربانی کرنا ہے؟ یاد رکھیں جو جانوروں کی قربانی کرنا ہے، یاد رکھیں وہ 4 ٹائپس کے ہے، جس کو کہتے ہیں 4 قسم کے ہیں، اور ان کے 8 ہو جاتے ہیں اگر اس کو مذکر اور مؤنث کو اگر ایڈ کر لے تو، جس کو قرآن میں اللہ رب العزت نے، یاد رکھے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 143 اور 144 کے اندر بیان کیا، جس کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ اور بہیمۃ الانعام میں یاد رکھے 4 قسم کے جانور آتے ہیں اور ان کے میل اینڈ فیمیل ملا لے تو 8 ٹائپس ہو جاتے ہیں ایک طرح سے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اونٹ اور اس کا مذکر مؤنث، اونٹ اور ہمارے پاس اردو میں اونٹنی جیسا لفظ نہیں ہوتا، دونوں کو اونٹی بولتے ہیں، اونٹ اور اونٹنی۔ اس کے بعد گائے اور بیل، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس بھی گائے اور بیل میں سے گائے بولا جاتا ہے، کبھی بیل سے اس کیٹیگری کو ڈینوٹ نہیں کیا جاتا، گائے سے کیا جاتا۔ تیسرا ہے بکرا اور بکری، تو بکرا بولتے ہیں، بس بکری کو بھی انکلوڈنگ کر دیتے قربانی کے اعتبار سے۔ اور چوتھا ہے مینڈا یا مینڈی، دمبا یا دمبی، یاد رکھیں، بھیڑ۔ تو یہ جانور ہے 4 اور اس کے میل فیمیل ملا لے تو 8، تو اس سے پتہ چلا ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سوال میں یہ بھی جواب آ گیا کہ فیمیل کی ہو سکتی ہے، کہ لوگ پوچھتے بکری کی قربانی ہوتی ہے کہ بکرے کی تو ہوتی ہے، اونٹنی کی ہوتی ہے کہ اونٹ کی تو ہوتی ہے، مینڈی کی ہوتی ہے کیا، فیمیل جو اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ 4 قسم کے جانور کی میل فیمیل دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، اور ان کو بہیمۃ الانعام کہا گیا قرآن کے اندر، یاد رکھیے، تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں کسی بھی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، کئی جانور ہے اس کے علاوہ جو حلال ہے، قربانی کے لیے نہیں ہے، لیکن یہی چاند جانوروں کو استعمال کریں گے۔ جب یہ نہ ہو تو پھر ساری چیزیں ڈسکشن میں لائی جا سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہوگا۔ کسی نے ایک اور سوال کیا ہے، قربانی کا ارادہ رکھنے والے کو بال اور ناخن کاٹنے کا کیا معاملہ ہے، اور اس کے گھر والے بھی کیا بال اور ناخن نہ کاٹے؟ تو دیکھیے قربانی کا جو بھی شخص ارادہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کا ارادہ کرے وہ شخص ذی الحجہ کا، مطلب ذی الحجہ کا چاند، عید جس کو بولیں گے، یہ جو عید ہوتی ہے اس کا چاند پہلے دکھ جاتا ہے، 10 دن بعد عید ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک وہ ناخن اور بال نہ تراشے۔ تو لہٰذا جس کا بھی ارادہ قربانی کرنے کا ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹنا چاہیے جب تک کہ اس کی قربانی نہیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ضرورت ہے تو وہ کاٹے، کاٹنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں تو کاٹتے نہیں، پھر قربانی کرتے کاٹنا شروع کر دیتا ہے، ضرورت نہیں بھی ہے تو کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، بولے وہ اب ہوگی نا قربانی، مطلب یہ کہ اتنے دنوں میں تو کاٹنا نہیں ہے جب تک قربانی نہیں ہوتی، لیکن قربانی ہونے کے بعد ضرورت ہے تو کاٹنا ہے، نہیں تو نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ مانا ہے۔ اس میں ایک اور چلن ہمارے پاس ہو چکا آج کل کہ قربانی کے دن لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرتے جا کے پورا سر صاف کر لیتے ہیں، مطلب ٹخلا کر آگے گھوم رہے ہیں، تو یاد رکھیے درست نہیں ہے۔
کوئی کروا رہا ہے کسی وجہ سے ایک الگ بات ہے، قربانی دے رہے ہیں تو بولے بالوں کی قربانی بھی بولے جانور کی قربانی کے بعد، وہ اسی حدیث سے لیتے ہیں کہ کوئی شخص جو قربانی کا ارادہ کرے بالوں ناخن نہ کاٹے، اس کا مطلب وہ لیتے ہیں کہ جب کر دے تو پھر کاٹے، وہ جا کے کاٹتے، کمپلسری نہیں ہے، اس کو کاٹنا ہے کاٹے، اس کو نہیں کاٹنا ہے نہیں کاٹے، لیکن یہ ضروری چیز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، لیکن جب تک قربانی نہیں دی تب تک تو آپ نہیں کاٹ سکتے، تو اتنے دن جو بھی آپ 10 کو قربانی کر رہے، 11 کو کر رہے، 12 کو کر رہے، تب تک آپ کو رکنا پڑے گا، قربانی کے بعد آپ ہی کاٹے۔ اب سوال تھا کیا گھر والے بھی ناخن اور بال نہ کاٹے؟ تو دیکھیے جو شخص ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے کہا گیا، اس کے ماتحت لوگ اگر کاٹ لے تو مسئلہ نہیں ہے، جیسا میں گھر کا ذمہ دار ہوں اور میں قربانی کر رہا ہوں تو میرے ماتحت کئی لوگ ہیں، میرے بیوی ہے، بچے، اور اگر میرے والدین نہیں کماتے وہ بھی آگے، میرے چھوٹے بھائی بہن جو نہیں کماتے وہ بھی آگے، سب کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو کافی ہے قربانی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کاٹنا چاہے ناخن بال تو کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ اصل میں ہوں جو دے رہا ہوں تو میرا کافی، لیکن تربیت کے لیے اگر آپ سب کو بولے کہ نہ کاٹے تو یہ تربیت کے لیے، نالج کے لیے، ان کو لائف میں ایک سیکھنے کے لیے مل جائے گا، تو وہ بھی نہ کاٹے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ کاٹ لے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اس سے وہ مسئلہ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اگر کوئی غلطی سے کاٹ بھی رہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سینس میں کہ کوئی گناہ لکھا ہوا ہو کہ اس کے 100 نیکیاں چلے جائیں گی، قربانی کا اجر چلے جائیں گا، ایسا نہیں ہے، لیکن نہیں کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ کچھ علماء نے لکھا کہ حرام ہے ناخن اور بال کاٹنا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا نہ کاٹے، ماتحت لوگ کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر تربیت کے لیے ان کو بھی نہ کٹائے اچھی بات، تاکہ ان کو بھی ایک سیکھنے کو ملتا ہے بچے وغیرہ، تو بہرحال لیکن گھر والے ماتحت لوگ کاٹ سکتے ہیں، ذمہ دار جو کر رہا ہے وہ نہ کاٹے، لیکن سب بھی اگر نہ کاٹے تو اچھی بات ہے، اگر سب نہ کاٹے تو اللہ تعالیٰ سب کو اجر دیں گا، لیکن جو کر رہا ہے وہ تو بالکل نہ کرے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ناخن کا مسئلہ ہو گیا، بال کا، تو یہ کاٹ سکتے، کاٹنا ہے تو قربانی کے بعد، کوئی ضروری نہیں کہ کاٹے، جس طرح سے لوگ کچھ غلط فہمی اس میں اس کو کاٹتے وہ کرتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی نے ایک سوال کیا تھا پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہے، تو یاد رکھیں پورے گھر کی طرف سے ایک جانور یاد رکھیں ذبح کرنا کافی ہے، ایک جانور سے مراد یا تو جانور چھوٹا جانور یا ایک حصہ کافی ہے، حصے سے مراد بڑے جانور میں حصے ڈالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ اونٹ اور اونٹنی کے اندر قربانی کے حد تک 10 حصے، حج کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں لیکن قربانی میں 10، اسی طرح گائے و بیل کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو لہٰذا 7 لوگ مل سکتے ہیں، اور 7 لوگوں سے مراد یہاں کیا ہے، 7 خاندان کے حصے اس میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ایک جانور میں ایک پورا کنبہ قبیلہ خاندان اس میں آ سکتا ہے ادھر۔ اور اس کے تعلق سے دلیل کیا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے جامع ترمذی کی، ان سے تابعی نے سوال کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے تھے، اور اس تعلق سے بہت سارے فتوے یاد ہے کہ سعودی لجنہ وغیرہ کے، جس میں کسی نے ایک سوال کیا تھا میرے پر ڈیپینڈ 22 لوگ ہیں میرے گھر میں، تو کیا میں ایک قربانی کروں تو کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا 20 ہو یا 22 ہو، ایک قربانی بھی کافی ہے، معنی یہ کہ آپ ذمہ داری اور وہ سب ڈیپینڈنٹ ہے آپ پر، لیکن مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، باپ بھی کماتا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، چولہا الگ ہے، لیکن یہ چولہا الگ ہونا ضروری، چولہا الگ ہے، اس کا چولہا الگ ہے، اس کا ہے، سب الگ قربانی کریں گے، لیکن والد ہے، والد کماتے ہیں، والد کا غلہ ہے، والد کی جگہ ہے، 10 بیٹے سب انہی کے ساتھ رہتے، انہی کے ساتھ کھاتے، انہی کے ساتھ پیتے، ایک ہی اس میں میری قربانی کافی، تو میں ایک عام زبان میں کہوں گا چولہا الگ تو قربانی الگ کر لے، کیونکہ ایک سوال آیا تھا کسی نے کہا ہم 2 بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، کھانا الگ بناتے ہیں، سب الگ کرتے ہیں، قربانی میں کیا ہم 2 حصے لے جانور ذبح کریں یا ایک میں کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر 2 کرے، چونکہ دونوں کے چولہے الگ ہیں، لیکن اگر ایک کے ماتحت ہے آپ تو پھر ایک بھی کافی ہے۔ پتا چلا ایک جانور جو چھوٹا ہے اس میں پورا ایک فیملی آ سکتی ہے، ایک بڑا جانور اس کے اندر 7 فیملیز آ سکتی ہے، انڈیا وغیرہ ہمارے پاس بہت زیادہ یہ مسکنسپشن تو نہیں بولوں گا، لوگوں نے اس کا علم ہی نہیں دیا اور کبھی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، جب تک آپ کے چمڑے نکل کے ہمارے ادارے تک آتے رہیں گے تب تک ہم آپ کو کچھ بھی حکم دیتے رہیں گے، یہ کر دیا تو ہر آدمی کا حال، گھر میں کتنے لوگ ہیں، میں کمانے والا اکیلا انسان ہوں، وہاں میرے کو 4 بچے اور ایک بیوی، کتنے لوگ میرے پہ ڈیپینڈ ہو گئے، 5 لوگ، میرے ماں باپ 2 اور لوگ ہیں سمجھو وہ میرے پہ ڈیپینڈ ہے، سمجھو تو کتنے لوگ ہو گئے، 7 لوگ، تو کیا مجھے بول رہے تھے آپ جائیے اور 8 حصے کیجیے، خود کا ایک، بیوی بچوں اور ماں باپ کا بھی، اب آدمی کی حالت کیا ہو جا رہا ہے، کہاں سے لائیں گا اتنا پیسہ؟ اللہ نے استطاعت دیا تو میں کہہ رہا ہوں ہر آدمی اپنے طرف سے کتنے جانور کرنا ہے اپنے جانور کرے، اس میں ممانعت نہیں، مطلب آپ زائد کر کے کوئی گناہ نہیں کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کی اور 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ قربانی کے اندر مانا 1000 فیملیز کے برابر ہو رہا ہے، 1000 حصے ہوئے، اور ایک مرتبہ آپ نے ایک بیل ذبح کیا اپنے اور اپنے پورے فیملی کی طرف سے، آپ کی فیملی میں آپ کی 9 بیویاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ کی 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوگا، تو مطلب کتنے لوگوں کی طرف سے، 10 لوگوں کی طرف سے ایک جانور،
اس کے بعد آپ نے اپنی جو قربانی کی اس کے اندر 2 چت کبرے بکرے آپ نے ذبح کی، جس میں سے ایک امت کے لیے کیا جو کہ آپ کے لیے خاص عمل تھا جو آپ نے کیا، اور ایک اپنے گھر والوں کی طرف، سمجھ گیا؟ استطاعت ہے تو آپ کچھ بھی کیجیے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن سمپل کیلکولیشن یہ کہ ایک آپ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، زائد کرنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں میں کہوں گا زائد کرنے سے پہلے تھوڑا سوچئے، اس لیے کہ لوگ بہت غربت میں ہیں اور عجیب و غریب پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کھانے کے مسائل، پہننے کے مسائل، جاب کے مسائل، بیماریوں کے مسائل ہے نا، تنگ دستی اور غربت اور قرض، لوگ ڈوبے ہیں۔ تو آپ ایک قربانی کے بعد اگر اور ہے تو ان لوگوں کی مدد کر دیں۔ ہمارے ممالک میں تو یہ ہے نا، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، ہر آدمی خوشحال ہے، سارے ماحول، پھر ایک الگ بات ہے، لیکن آج کل حالات پورے دنیا کے عجیب و غریب ہیں، تو ہم اپنے رشتہ داروں وغیرہ کا خاص خیال رکھیں۔ تو بہرحال زائد کرنا آپ کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن ایک منیمم یہ آپ کر سکتے ہیں، اور یہ کافی ہے انشاءاللہ جی سب کی طرف سے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیا، جوائنٹ فیملی ہے تو سرپرست کر لے، اور اگر سب کے چولہے الگ ہے تو سب اپنا اپنا ایک ایک حصہ کر لے، یہ انشاءاللہ جی کافی ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی نے جو سوال کیا تھا، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ تو پہلے تو میں نے بتا دیا آپ کو، 4 ہی جانور کی قربانی ہوتی ہے، وہ 4 کے علاوہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ جائز نہیں ہے۔ اونٹ میل فیمیل، بیل میل فیمیل، اس کے بعد بکری یا بکرا میل فیمیل، اور بھیڑ یا مینڈا میل فیمیل، اس کے علاوہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سوال کا یہ معنی ہے کہ ان جانوروں میں کون سو کا نہیں ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں آپ نے 4 چیزیں بتائی، یہ 4 جانوروں کی قربانی نہیں ہوں گی، مطلب ان جانوروں میں جو کہ 4 قسم کے ہیں، جن کے میل فیمیل 8 ہوتے ہیں، ان میں اگر اس ٹائپ کی چیز ہوں گی تو ان کی بھی قربانی نہیں ہوں گی۔ وہ کیا کیا ہے؟ تو دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جو قربانی کے لائق نہیں ہے، مطلب 4 قسم کے جانوروں کی قربانی مت کیا کرو۔ پہلا، ایک جو ہے کانا، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، آنکھ خراب ہے اس کی اور وہ آنکھ خراب دکھتی بھی ہے واضح، تو اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے جانور کو لینے جائے تو کانا ہے نہیں ہے، کیسے معلوم کریں گے؟ آپ خالی اس کے پاس جائے، ایک آنکھ کے پاس ہاتھ کرے، وہ خود چہرے کو پھیرے گا، دوسرے آنکھ کے ہاتھ کرے، وہ چہرے کو پھیرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی آنکھیں صحیح ہیں، واضح لیکن دکھ رہا ہے تو پھر نہیں لینا چاہیے۔ دوسرا آپ نے فرمایا اور کہا، دوسرا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، ایک دم منہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، منہ سے رال گرا رہا ہے، آنکھوں سے پانی کی بالکل لگی ہے، اور اس کی بیماری آپ کو پتا ہے، یا پھر اس کو ڈائریا ہو گیا ہے اور بالکل پتا چل رہا ہے کہ بیمار جانور ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا جو ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا، تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا جانور جو لنگڑا ہو، لنگڑا پن دکھتا ہو، ایک تو ہے لنگڑا لیکن وہ چلتا ہے برابر، واضح مطلب دکھتا ہے کہ چلنے میں کچھ تو چال میں اس کے گڑبڑ ہے، یہ بھی نہیں چلیں گا۔ فرمایا آپ نے فرمایا، اور چوتھا دبلا اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں غدہ ہی باقی نہ ہو، مطلب بوڑھا ادھیڑ ہو گیا ہو، کام کر کر کے تھک چکا ہو، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان 8 قسم کے جانوروں میں یہ 4 قسم کی صفتیں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان جانوروں کو بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ عام زبان میں کہوں گا، اچھا بھلا خوبصورت کھٹا کٹا، بیماریوں سے جو ہے دور، جسم کے سارے اعضاء جس کے مکمل ہو، دیکھنے دکھانے میں خوبصورت ہو، ایسے جانور کو ہی قربانی دینا چاہیے۔ صحابہ میں سے تو کچھ صحابہ کا اور تابعین کا عمل ملتا تھا، یہ اپنے جانوروں کو ایک بقرعید کے بعد لا لیا کرتے دوسری بقرعید کے لیے، پھر سنبھالتے تھے، پالتے تھے، بڑا کرتے تھے، اللہ کی راہ کے لیے اس کو تیار کرتے تھے، اور پھر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرتے تھے۔ بہرحال آج کل شہروں کی حال ہمارے حال اس طرح سے نہیں کہ جانوروں کو لائے، پالے اور قربان کرے، بٹ اینی ویز اچھا ہونا چاہیے دیکھنے دکھانے میں، ساری چیزوں میں، بہرحال کوئی نقص نہ ہو جانور میں، ویسا جانور اللہ کے راہ میں قربان کرتے۔ بہرحال یہ 4 قسم کی جانور تو حدیث میں الفاظ ہے قربانی نہیں ہوتی، آپ نے کیا فرمایا؟ قربانی کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ 4 کیٹیگری کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، ذبیحہ ہوتا ہے، حلال ہو سکتے ہیں، قربانی تو یہی 4، اور وہ 4 میں بھی ایسی چیزیں 4 نہ ہو اس میں، ویسے کرنا چاہیے۔ وہی کسی نے ایک سوال کیا، جانور ذبح کرنے کے ایام کیا کیا ہے اور اس کا صحیح وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں جانور ذبح کرنے کے جو ایام ہیں پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ پہلا 10 ذی الحجہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 13 ذی الحجہ کے تعلق سے یاد رکھیے علماء نے اختلاف کیا ہے کچھ، لیکن بہرحال میں اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں کہ 13 تک مغرب تک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں قربانی 10 ذی الحجہ سے جو شروع ہوں گی وہ کب شروع کر سکتے ہیں آپ؟ عید کی نماز ہوں گی، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کری وہ عام ذبیحہ ہے، جس نے عید کی نماز کے بعد کری یہ اس نے قربانی کی اللہ کے لیے۔
لہٰذا عید کی نماز کے بعد شروع ہوگا 10 ذی الحجہ کو، اس کے بعد سے لے کر آپ 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ بھی کنسپشن ہے کہ قربانی صرف دن میں کرتے ہیں، اور دن میں بھی کب تک کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ عصر سے پہلے تک، حالانکہ دن کب تک چلتا ہے؟ مغرب تک۔ اور اس میں کوئی پابندی نہیں کہ قربانی دن میں کی جائے یا رات میں کی جائے، صرف ذی الحجہ کے 10 کی نماز کے بعد عید کے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو 13 کی مغرب تک دن میں کرو، رات میں کرو، آدھی رات کو کرو، منع نہیں۔ وہ لیگیلٹیز وہ سارے آپ دیکھو، چونکہ رات میں آپ 12 بجے قربانی کریں گے، جانور کے گرنے کی آواز وغیرہ محلے والے پریشان ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن جائز ہے۔ لیکن ہمارے پاس اتنی لمیٹیشن ہے، اور جیسے قربانی شروع کرتے ہیں عصر سے پہلے ہو جانا بولے، نہیں تو نہیں ہوتی۔ پھر دوسرے دن فجر سے شروع کرتے ہیں، پھر عصر، یہ لمٹ نہیں ہے اندر، وہ پورے دن میں آپ کبھی بھی یہ کام بہرحال کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آپ کی نماز کے بعد یاد رکھیے۔ پھر چاہے آپ نے نماز مطلب صبح فجر کے بعد کتنے بجے پڑھی، سب الگ الگ آج کل نمازیں ہوتی ہے، لیکن عموماً عید الاضحیٰ کی نمازیں جلدی ہی ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں عید الفطر کے مقابلے میں۔ جیسا کہ عید الفطر عام طور سے 9 ساڑھے 9 تک چلتی رہتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کا تو الحمدللہ ایسا معاملہ ہے کہ اشراق کا وقت شروع ہوتی ہے، جماعتیں کھڑی ہو رہی ہے، جیسا کہ 6 بجے سورج مطلب اشراق شروع ہو رہی ہے، سمجھو سورج طلوع ہو گیا 5:30 بجے، اور اشراق کا وقت سمجھو جتنا بھی ہو رہا بس اس کو شروع ہوتے ہی لوگ الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جلدی سے جلدی لوگ چاہتے ہیں اپنی قربانی ہو۔ بہرحال تو آپ کی عید کی نماز کے بعد سے یہ شروع ہوگا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی نے سوال کیا تھا، قربانی کے جانور کی کیا عمر ہونی چاہیے، کیا عمر ہونی چاہیے؟ تو یاد رکھیے قربانی کے جانور کی عمر تو نہیں، دانت والا ہونا چاہیے، تو اس سے اس کی عمر پتہ چل جاتی ہے۔ تو اگر میں بولوں اتنے عمر کا ہونا چاہیے تو اس کا معنی ہے اس عمر میں اس کے دانت آ جاتے ہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھے؟ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنتا ہے نا۔ تو اگر میں بولوں گا آپ بکرے کو 1 سال کا کاٹ لیجئے، تو آپ مجھے بتائیے 1 سال کا بکرا کیسے معلوم ہوگا آپ؟ وہ آدمی جو بیچ رہا ہو وہ اس کے بولنے پہ، وہ تو 2 دن کے بکرے کو بولیں گا یہ تو 1 سال کا، جو کہ اس کو تو بیچنا ہے عید پہ بکرا، کہاں اگلے سال تک پالیں گا؟ آپ سمجھ رہے نا؟ ٹیلرز کو تو بیچنا ہے بس کسی بھی حال میں، وہ کچھ بھی چپ دیتے آپ کو، لنگڑا لولا اندھا کانا بہرا سب دے دیں گے اٹھا اٹھا کر۔ کیوں؟ ان کو تو اپنا پروڈکٹ سیل کرنا اور نکل جانا ہے، لیکن آپ لے سکتے ہیں کہ تو وہ سوچ اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں 1 سال کا بکرا قربانی کے لیے جائز ہے، تو آپ کیسے پتہ چلیں گے 1 سال کا ہے؟ مجھے بتائیے۔ آپ اس کا منہ کھولیں گے، منہ کھول کے اس کے دانت دیکھیں گے، نیچے جانوروں کو نیچے والے دانت ہوتے ہیں، ویسے جانور پیدا ہوتے دانت کے ساتھ ہی۔ پھر میں کون سے دانت دیکھنے کا بول رہا ہوں؟ جب جانور پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دانت جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد بکرا یا بکری 1 سال کے اندر سامنے کے 2 دانت گراتے ہیں، مطلب سیٹ آف ٹیتھ گراتے ہیں، کبھی بھی جانور 2 دانت ایک ساتھ گرتے ہیں، 2 گراتے ہیں، اور 2 نئے آتے ہیں۔ جب وہ 2 نئے آتے ہیں تو وہ باقی دانتوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں، ڈبل ٹرپل سائز کے ہوتے ہیں، بالکل آپ منہ کھولیں گے تو آپ بولیں گے دانت بتاؤ تو بتا دیں گے، کھول کے تو آپ بولیں گے اچھا 2 دانت۔ پھر اس کے بعد وہ گراتا ہے، اور اس کے بعد پہلے بیچ کے 2 گرتے ہیں، پھر اس کے بعد کے 2 گر کے آتے ہیں، 4 دانتی بولتے ہیں، 6 دانت والا جانور، 8 دانت والا۔ تو ایسا بیل گائے میں 8 دانت بولے تو بہت بڑا جانور ہو گیا، مطلب بہت ایج ہو جاتی ہے، سمجھے آپ؟ تو ایسا جانوروں کو کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ بکرے میں 1 سال کا بکرا ذبح کرنا، تو کیسے معلوم ہوگا آپ کو 1 سال کا بکرا؟ دانت سے۔ اگر میں کہوں گا گائے اور بیل آپ ذبح کر رہے ہیں، اور اس میں لیگیلٹیز وغیرہ میں آلریڈی ایک لیکچر میں رکھ چکا ہوں، تو آپ دیکھیں آپ کے لا آف دی لینڈ کیا ہے، اس کے اعتبار سے کیا یہ جانور ذبح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ گائے اور بیل یاد رکھیں 2 سال کے اندر دانت گرا کے نئے دانت لاتے۔ تو اگر میں کہوں گا 2 سال کا گائے یا بیل ذبح کرے، تو آپ کیسے معلوم کریں گے 2 سال کا؟ برتھ سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں اس کا، منہ کھولیں گے دانت۔ اور اونٹ یا اور اونٹنی یاد رکھیے 5 سال میں دانت گرا کے لاتے ہیں، 5 ایئرس یا مور ہوتے ہیں تو ان کے ٹیتھ گرتے ہیں، 2 آتے ہیں، پھر اور 2 پھر 2۔ تو اگر میں کہوں اونٹ کی 5 سال عمر ہونا چاہیے، تو کیسے معلوم کریں گے اونٹ کی 5 سال عمر؟ منہ کھولیں گے، چیک کریں گے دانت والا، مطلب 5 سال ہو چکے ہیں، یہ اس کا ہو، تو دانت والا جانور چاہیے۔ تو عموماً بکرا یا بکری 1 سال میں دانت گرا کے لاتے ہیں، گائے بیل 2 سال میں، اور اونٹ اونٹنی 5 سال میں۔ لیکن میں ریکویسٹ کروں گا دانت دیکھے تو ہی کرے، چونکہ میں 1 سال بولوں گا تو کس کی 1 سال پہ آپ کریں گے قربانی؟ کس سے پوچھیں گے 1 سال کو؟ برتھ سرٹیفکیٹ تھوڑی ہے اس کا، اس کے دانت دیکھو تو 1 سال کا ہو گیا، 2 دانت والا 1 سال کا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے گائے بیل میں جو ہے 2 دانت دیکھ لو آپ، مطلب 2 سال سے اوپر کا ہو گیا، تو اس سے آپ پتا کریں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو چیک یاد سے کریں۔ تو عام اعتبار سے کہوں گا گائے بکرا بکری میں 1 سال، گائے بیل میں 2 سال، اونٹ اونٹنی میں 5 سال، یاد رکھیے اس سے چھوٹا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ 2 سال 1 سال 5 سال کیسے معلوم کریں گے؟ دانت دیکھیں گے پتہ چل جائے گا، اس کے بعد آپ قربانی کو وہ کریں گے، تو دانت والا آپ ڈھونی یاد سے، اور اس کے بعد ہی اس کی قربانی کریں۔ اس طرح کسی نے ایک سوال کیا قربانی کے لیے جانور کی جو ہے ساخت اور جسم کیسا ہو اور ہمیں کیسا پسند کرنا چاہیے؟
مطلب ایسا دکھنے دکھانے میں. تو اس تعلق سے اللہ صالح الحسینی رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یاد رکھیے. وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور جو ہے مویشی چوپایوں میں سے سب سے پہلے تو ایسا ہونا چاہیے جو اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری ہونا چاہیے. قربانی کا جانور شرعی عمر کو پہنچ چکا ہو, جو میں نے بتا دیا آپ کو, 1 سال, 2 سال, 5 سال, جو کہ کیسے پتا کریں گے, دانت سے پتا کریں گے. ٹھیک ہے. تیسرا لگتے ہیں قربانی کے جانور میں جو ہے جو عیوب سے پاک ہو. مطلب عیوب سے پاک ہونے کا کیا معنی ہے؟ جس کا کانا پن واضح ہو, اس میں عیب ہے اس کا مطلب, اور جس کا جو ہے مرض واضح ہو, اس کا عیب ہے. وہی حدیث میں جو باتیں آ رہی وہی آپ اس میں بیان کر رہے ہیں, یاد رکھیں. اور جس کا لنگڑا پن واضح ہو اور جس کی ہڈیوں پہ گوشت نہ ہو, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وہی حدیث کو انہوں نے رکھ دیا, 4 چیزیں سے بتا دی. مطلب یہ کہ دیکھنے دکھانے میں خوبصورت, بہترین, مکمل اعضاء کے ساتھ, کوئی نقص, کوئی کمزوری, کوئی بیماری, یا اتنا بوڑھا اور ادھیڑ نہ ہو چکا ہو کہ اس کے اندر کاٹنے کے بعد کچھ کسی کو فائدہ نظر نہ آئے. تو بہرحال بہترین جانور جو بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن بہترین کا معنی ہم بس عجیب و غریب ڈھنگ سے لے آتے ہیں. بہت بڑے جانور کو لوگ بہترین سمجھتے ہیں, اس کو بہت چھوٹے جانور کو بہترین سمجھ رہے, اتنا سا جانور, اور قربانی اسی کر رہے ہیں جس کو میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو گود میں لے جاؤ اور تھیلی میں ڈال کے لے کر آؤ. ٹھیک ہے. اتنا چھوٹا جانور جس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن قیمت ہے تو پتہ نہیں آسمانوں کو چھوری. وہ ڈورف گڈے جو ہوتے ہیں جانور, وہ سب نہیں یاد رکھے. اچھا جانور, اور اگر بڑا ہو, صحت مند ہو, تو اور فائدہ, اس لیے کہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے, یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح کسی نے ایک سوال کیا, جانور کی جو معمولی عیب ہو یا کوئی پیدائشی عیب ہو تو کیا اس کی قربانی کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے, اگر اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہو جو اس حدیث میں جو ہم نے دیکھا تھا آپ کے سامنے ابو داؤد کے اندر, ان میں سے ہو, تو چاہے پیدائشی ہو یا بعد میں ہو, اس کو نہیں کرنا چاہیے. کون سا تھا؟ کانا پن واضح ہو, لنگڑا پن واضح ہو, بیماری واضح ہو, اور اتنا دبلا پتلا کی ہڈیوں میں کچھ باقی نہ رہو, تو پھر یہ نہیں کرنا چاہے پیدائشی ایسا ہوا ہو یا ہو. جیسا کچھ لوگ بول سکتے ہیں نا کہ بھائی پیدائشی ایسا تھا جانور ہمارا, اب آپ لے لیجیے, اندھا تھا. ٹھیک ہے, پیدائشی تھا لیکن قربانی کے لیے ایلیجیبل نہیں, عام ذبیحہ کے لیے ایلیجیبل ہے. عام ذبیحہ کے لیے جائز ہے نا, قربانی میں نہیں جائز. تو لہٰذا ایسا جانور جس میں کوئی پیدائشی نقص ہو یا بعد میں آیا ہو, دونوں میں نہیں چلیں گا. ہاں, ایسا جانور چلیں گا جس کو آپ نے قربانی کے لیے خرید لیا ہو, خریدنے کے بعد لا رہے تھے, لانے میں پرابلم ہو گیا, اتارنے میں پرابلم ہو گیا, چڑھانے میں پرابلم ہو گیا, تو بھی اب قربانی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ نے جب لیا تھا تب اچھا تھا. ٹھیک ہے. اس بات کو آپ ویسے جانوروں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے, بہت اچھے سے ٹیک کیئر کرنا چاہیے, لیکن ہو جاتا ہے کبھی ایسا, دو جانور ساتھ لائے, سینگ مار دی ایک دوسرے کو, سینگ میں سینگ اٹکا کے توڑ دی ایک دوسرے کے سینگ. لیکن لینے کے بعد ابھی کیا ہوتا ہے, بیچنے والا, ابھی دیکھو صاحب میں نے ٹیمپو سے اتارا تو اس نے ایک دوسرے کو مار کے سینگ توڑ دیا, اب تم بھی لے جائیں گے, ٹوٹ جائیں گا نا. ہاں, جب میں خرید لوں گا عید کے لیے لے جاؤں گا, ٹوٹ جائیں گا, تو وہ جائز ہے. ٹوٹا ہوا پہلے سے نہیں لے سکتا ہوں نا میں, یہ بات یاد رکھے. لوگ کیا کرتے ہیں, کمنٹس دیتے ہیں, جیسا آپ شو روم پہ گئے کار لینے کے لیے, بائک لینے کے لیے, ہاں, اور وہ اس کے ٹینک پہ ڈینٹ لگا ہوا ہے, اندر گیا ہوا ہے, لے لیتے آپ. وہ یہ بھی بول سکتا نا, آپ نے بھی لیا جا کے کل گر گئے تو ٹینک خراب ہو جائے گا, لیکن آپ بولتے ہو میں کرا تو چلیں گا, تم سے کیوں لوں گا میں, تو ٹینک پہ ڈینٹ لگا ہے نا, ہوتا ہے نا. تو بہرحال تو آپ جب لیں گے, جب اگر نقص ہے مت لیجیے. یہ 4 قسم کا جو حدیث میں, اس کے علاوہ بھی کچھ ہے مت لیجیے. باڈی پارٹ خراب ہے, پیروں کے کچھ چیزیں نکل گئی, ہاں کچھ چیزیں ایسی جو بعد میں ہوں بتا دیا میں نے, کچھ چیزیں ایسی یاد رکھیے جو 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 جس کے لیے فتاوے موجود ہے کہ وہ چل جائیں گی, کیونکہ حالات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ یورپ جائیں گے, فرسٹ ورلڈ کنٹریز جائیں گے, ہر جانور پہ ایک ٹیگ ہوتا ہے, تو ٹیگ کے لیے کان میں سوراخ کر دیتے ہیں. کان میں سوراخ, کان کاٹا جانور نہیں چلتا ہے قربانی کے لیے. ٹھیک, اس کو کان کو 2 ٹکڑے کر دے, ڈیزائنر بنا دیتے, کبھی نہیں چلتا ہے. لیکن اب یہاں کیا ہوتا ہے, مجبوری ہے, کیونکہ جانور جب آتے ہیں تو ان کا جانور کے بیچ نمبر, کہاں پلا, کہاں بڑا, سب ہوتا ہے, وہ کانوں میں ٹیگ لگا دیتے ہیں, جس کے لیے کان میں سوراخ ہو جاتا ہے. یہ چل جائیں گے, کیونکہ یہ اس کے علاوہ جانور ملیں گے ہی نہیں آپ کو, بیچ نمبر آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو مجبوریاں ہیں, زمین زمانے کی الگ بات ہے. ٹھیک ہے, عام اعتبار سے یہ معنی نہیں ہے اس کا. تو جانور یاد رکھیے, کوئی بھی عیب ہو, پیدائشی یا اس کے بعد لگاؤ. قربانی سے اگر پہلے آپ نے دیکھ لیا ہو تو, خریدنے سے پہلے تو نہیں چلے گا. خریدنے کے بعد ویسا کچھ ہو گیا تو ایسے جانور بھی قربان کر سکتے, لیکن لینے کے بعد عیب آیا, پہلے سے. کسی نے ایک اور سوال کیا, سینگ والا یا بنا سینگ والا جانور کون سا لینا چاہیے؟ تو یاد رکھیے, اس کو عام زبان میں یہ کہا جائے گا کہ اس تعلق سے ایک حدیث بھی یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ سینگ والے جانور کی جو قربانی کرنا افضل ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یاد رکھیے, سینگ ٹوٹے اور کان کٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا. مطلب سینگ ٹوٹا ہوا اور کان کٹا ہوا جانور کی قربانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو جانور کو سینگ ہوتے ہیں تو سینگ والا ہی کرنا چاہیے, لیکن جن جانوروں کو سینگ آتے ہی نہیں ہے تو بھی ان کی قربانی جائز ہے. کچھ گائے اور بیل کی بریڈ ہے, سینگ نہیں ہوتے, خالی سینگ کی جگہ 2 بلیک سپاٹس دکھیں گے. کچھ بکروں کی بریڈ ہوتی ہے, سینگ آتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کو ہے ہی نہیں وہ غلط بات, لیکن جس کو سینگ ہوتے ہیں تو سینگ والا جانور ہی ذبح
کرنا چاہیے. یاد رکھیے یہی افضل ہے، اس لیے کہ جو ہے سینگ ٹوٹا اور کان کٹا جانور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے منع کیا. دوسرے سے میں نے کان کا کہا نا ابھی، کان کٹا. یہ کان عرب کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو کانوں کو بیچ میں سے 2 حصوں میں کاٹتے تھے. ہمارے پاس بھی دیکھیے کچھ جانوروں کو آپ دیکھیں کان 2 حصوں میں ہوتے ہیں. کچھ جانوروں پر ڈیزائن بناتے ہیں کانوں کے اوپر، وہ جس کے نام سے چھوڑتے ہیں یا جو بھی کبھی اپنی برانڈنگ کرتے ہیں، یا کبھی جانور جن کے بہت زیادہ ہے، تیرے جانور سے میرے جانور الگ کیسا تو پیدا ہوتے کانوں کو ایسا ایسا جو ڈیزائن میں کاٹ. نہیں، اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے. ذبیحہ کے لیے جائز ہے، قربانی کے لیے ٹھیک ہے. تو کان کٹا سینگ ٹوٹا جانور نہیں کرنا چاہیے قربان. لیکن جو جانوروں کو سینگ ہوتے ہی نہیں ہیں، بائی بریڈ بائی برتھ دونوں بول سکتے ہیں، ایک بریڈ ہی ہوتی ہے کہ ویسے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ آیا تھا کہ ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جن کو ہے اور اس کا ٹوٹ گیا تو اس کو قربانی کے لیے مت کیجیے، ذبیحہ کے لیے جائز ہے. میرا سوال ہے کہ بکرا یا بکری اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے اور حصہ ڈالے تو اس کا کم ملتا ہے؟ ایسے میں نے سوال کیا کہ جانوروں میں بکرا یا بکری کس کا ثواب زیادہ ہے، کس کا حصہ. دیکھیے ثواب کے اعتبار سے میل فیمیل جانور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو کرنا چاہے ذبح کر لیں. ریکمینڈڈ یہ ہے کہ بکری اگر دودھ دیتی ہو، اس کو اعلیٰ بچہ ہونے والا ہو تو اس کو قربان نہ کیا جائے. لیکن ایسا جانور آپ نے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں اس کا بچہ نکلا، اس کو بھی آپ کو ذبح کر دینا پڑے گا. مسئلہ آیا تو مسئلہ رکھ دے رہا ہوں. تو دونوں بھی چلتے ہیں قربانی، میل بھی اور فیمیل بھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، کیا میل کی فیمیل قربانی افضل ہے، فیمیل کی مفضول ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن عموماً یہ بات مانی جاتی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ جو بکری دودھ دیتی ہے، اس کو بچہ ہوتا ہے، اس کے گوشت میں وہ لذت نہیں ہوتی جو بکرے کے گوشت میں ہوتی. یہ بات آپ ایک پریکٹیکل وہ کر سکتے ہیں. یا یہ بات بھی دیکھی گئی جو خسی والا جانور ہوتا ہے، اس جانور کے گوشت میں لذت زیادہ ہوتی بنسبت جو غیر خسی والا ہوتا ہے. تو یہ پریکٹیکل چیز ہے. تو جو بکری دودھ وغیرہ دیتی ہے نا، اس کے گوشت میں مزہ نہیں آتا ہے. لیکن جائز ناجائز کے اعتبار سے کوئی ایشو نہیں، اور افضل مفضول کا کوئی مسئلہ نہیں. جو جانور اچھا ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، فلاں ہو، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، وہ افضل رہے گا، میں یہ کہوں گا، ہے نا. ایسا ایک بڑا خوبصورت بہترین جانور ہے اور بڑا بھی ہے، جس سے زیادہ لوگوں کو گوشت ملے گا، جس سے مہنگا بھی ہے تھوڑا سا، تو وہ افضل ہو جائیں گا. یہاں سمجھے بکری ویسی اور بکرا تھوڑا کمزور ہے فلاں ہے، تو اس کے مقابلے میں تو اس میں کچھ بھی نہیں، دونوں کر سکتے ہیں. جہاں میل کی قربانی جائز ہے، فیمیل کی بھی افضل مفضول کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، جیسے ہمیں بس بکریوں کی ضرورت ہے تو لوگ عموماً بکری کو ذبح نہیں کرتے ہیں، بکروں کرتے ہیں. اور بکریاں جب بھی ذبح ہوتی ہے، بات یاد رکھیے، بہت عمر کی ملتی ہے مارکیٹ میں، پھر تو وہ پہلے رکھتے ہیں، پالتے ہیں، 1 2 3 بیچ میں بچے دینے کے بعد اس کو بیچتے ہیں لا کے مارکیٹ میں. تو اس کے گوشت میں مزہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ بکروں کا ویسا نہیں ہے، بکرے لائے جاتے ہیں اور جلد سے جلد بیچے جاتے ہیں. تو بہرحال افضل مفضول ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. افضل مفضول اس اعتبار سے ہوگا کہ قیمت، جانور کا دیکھنا، اس میں نکلنے والا گوشت، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن فیمیل اور میل میں افضل مفضول کون، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے کا ثواب بکری کا زیادہ ملا، مطلب بڑے کا حصہ اور بکری کمپیئر کر رہے ہیں. اچھا، سوال یہ بھائی گا کہ بڑے میں حصہ ڈالے یا بکرے میں حصہ ڈالے، وہ بڑا ہے، بڑے میں حصہ افضل ہے یا بکری میں؟ تو دیکھیے میں کہوں گا جس میں زیادہ غریبوں کا فائدہ ہوتا ہو وہ حصہ آپ کا افضل ہے، پھر چاہے بڑے میں ڈالے چاہے چھوٹے میں ڈالے. بینیفٹ زیادہ زیادہ لوگوں کو قربانی سے آپ، ظاہر سی بات ہے. ابھی ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے بڑے کے اندر ڈالے، زیادہ گوشت آئے گا، زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور قیمت بھی اس کی عموماً کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ وہ ڈالے وہ زیادہ انشاءاللہ بہتر رہے گا. اسی طرح جو ہے کسی نے ایک سوال کیا کہ جانوروں میں کتنے کتنے حصے کرنا جائز ہے، اور لوگ اکثر حصے پورے نہ ہونے پر جانور کی قربانی نہیں دیتے اور انتظار کرتے ہیں. جیسا کہ بیل میں، اونٹ میں 10 حصے قربانی کے لیے، بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں. تو اگر وہ 7 حصے پورے نہ ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ انتظار کرتے ہیں. اونٹ میں 10 حصے پورے نہ ہوں تو انتظار کرتے ہیں. تو ان کا سوال یہ کہ کم حصوں میں بھی قربانی ہو جاتی ہے کیا؟ مطلب ایک جانور ہے، اس میں 7 حصے سمجھو، یا اونٹ لے لیجیے مثال 10 حصے ہیں، اور ہمارے پاس اب تک جمع ہوئے 8 لوگ، 5 لوگ، 7 لوگ. تو ان کا سوال یہ کہ 7 لوگ مل کر یہ اونٹ کر دے، یا وہ جیسا انتظار کرتے کہ نہیں آج نہیں کل قربانی کریں گے، ابھی حصے نہیں ہوئے، اس کے لیے انتظار کریں. یاد رکھیے کم حصوں میں بھی قربانی ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ ہم لوگ 10 لوگ مل کے اونٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر 5 لوگ مل کے بھی اونٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، 2 حصے ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے نا؟ مطلب کچھ لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ جس جانور میں جتنے حصے بتا دیے گئے اتنے اگر لوگ نہ آئیں تو اس کی قربانی کے لیے ویٹ کرتے ہیں. ان کا سوال تھا کیا ایسا ضروری ہے کہ جتنے حصے اتنے ہو؟ نہیں، ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ ایک آدمی استطاعت ہو تو ایک سے زیادہ بھی حصے کر سکتا ہے. تو سمجھ لیجیے ایک جانور کے اندر 5 لوگ ہیں، ابھی 2 حصے باقی ہے، کوئی آنے والا وہ انتظار کر رہا ہے، تو کوئی 2 لوگ کہیں ہم ایک حصہ ڈال دیتے ہیں، کوئی ایک آدمی کہے کہ 2 حصے میں خرید لیتا ہوں، یا پورے لوگ مل کر کہیں کہ ہم سب مل کر یہ حصے میں ڈال کے وہ کر لیتے ہیں کہ 1/3 جانور میرا، 2/3 جانور تمہارا، چلو ایسا کر لیتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی 7 لوگ 7 خاندان ہی ضروری نہیں، میں پورا جانور خود ہی کر لے سکتا ہوں ایک بڑا.
7 لوگوں کی کیا ضرورت ہے، میں اکیلا ہی کروں، تو وہ مسئلہ نہیں ہے. تو وہ انتظار کرتے ہیں. دیکھیے وہ انتظار کیوں کرتے ہیں انڈیا وغیرہ پاکستان بنگلہ دیش کے ماحول میں بتاتا ہوں آپ کو، کاسٹ کے لیے. کیونکہ اگر 7 پورے لوگ آ جائیں گے تو حصہ کاسٹ افیکٹو ہوگا. مثال کے طور پر ایک جانور ہے 100 روپیز کا، 7 لوگ پارٹ لے رہے ہیں. 70 روپے سب سے آسان ہے سمجھنے، 70 روپے کا 7 لوگ پارٹ لے رہے ہیں، کتنا پارٹ آ رہا ہے؟ 10-10 روپے آ رہے ہیں. لیکن اگر اب آپ بولیں گے کہ 5 ہی لوگ اس کے اندر ہیں تو اب کیا ہوگا، یہ 20 روپیز بھی ان کے سب پہ بٹ کے آئیں گے نا، 4 روپے اور بڑھ جائیں گے، 14 روپے میں ایک جانور ہوگا، ہے نا. تو اس وجہ سے تھوڑا کاسٹ افیکٹو ہونے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ کم کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے بھائی. مطلب ہم 4 لوگ ہیں اور بڑے جانور میں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی 2 لوگ 2 حصے لے لے، ہے نا. یا کوئی ایک آدمی کہے کہ میرے جو ہے 4 حصے رہیں گے، باقی کے آپ 3 کر لیجیے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال. تو اس میں مسئلہ نہیں، چھوٹے جانور کا تو ایشو ہی نہیں، اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم سمجھے کہ کم ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ انسان قربانی کر لے گا. یا بانٹ کے بھی کر لے سکتے بھائی، ایک حصہ بڑا ہے اور ہم لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ 7 لوگ نہیں آ رہے، 70 روپے کے جانور ہے، ہم لوگ سب مل کے دے دیں گے اور اس کو کر لیں گے سب مل کے. وہ کیا کیسے حصہ ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حصہ کر کے بانٹ لیں گے انشاءاللہ. تو ایسا کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا، قربانی کرتے وقت کون سی دعا پڑھے اور کیا سب حصے داروں کے نام لینا ضروری ہے؟ ایسا مطلب لے کر چھری چلانا ضروری ہے؟ تو دیکھیے قربانی کی جو دعا ہے، بسم اللہ اللہ